وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ رائے رمیز صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ہماری پارٹی فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ، ہمارا مشن ہے قانون کی حکمرانی، اور یہ ہم سب جانتے ہیں قانون کی حکمرانی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک تھانے اپنا کام ٹھیک طرح نہ کریں، اداروں میں میرٹ پہ فیصلے نہ ہوں اور عوام کی خوشحالی کے لیے فیصلے نہ لیے جائیں۔ ہماری کوئی معمولی سیاسی جماعت نہیں، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ عوام کے اس مسائل کو حل کیا جائے، انہیں روزگار، علاج، تعلیم اور تمام بنیادی سہولیات دی جائیں اور میرٹ پہ فیصلے ہوں، خاص طور پہ ادارے اپنا ٹھیک کام کریں۔ آخر میں ہم جو میرے آپ ساتھی ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا منشور بیسیکلی ہم 3 پوائنٹ پہ ہم اپنا ویژن رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور دوسرے جو ہم سب جانتے ہیں کہ فیئر اور فری الیکشنز بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر پارلیمنٹ کا نظام ٹھیک نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سستے ترین ہوں اور افورڈیبل ہوں تاکہ عام اور قابل افراد الیکشن کے پروسیس کا حصہ بن سکیں اور ایوانوں میں ہماری نمائندگی ہو۔ تو آخر میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ پریس ریلیز ہمارے پاس اردو اور انگلش میں اس وقت میرے پاس موجود ہے، آپ میں سے جس کو بھی چاہیے ہو تو بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ایف ٹی ایف چیئرمین کرنل راجہ جاوید مصطفیٰ صاحب نے اس قابل سمجھا، میرے پہ اعتماد کیا کہ مجھے اپنی پارٹی کا صدر منتخب کیا انہوں نے۔ میں پوری ایمانداری اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ یوتھ کو، نوجوان نسل کو ہم آگے لے کے آئیں۔ چونکہ میرا تعلق آئی ٹی کے ساتھ ہے تو میری کوشش ہوگی کہ ہم آئی ٹی کو زیادہ پروموٹ کریں۔ جتنے بھی نوجوان جو آئی ٹی میں لیک کرتے ہیں، جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم ان کو بھی آگے لے کے آئیں، اور ہم بہت پرامن احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی ہم کریں گے، ہماری کسی پارٹی سے کوئی مخالفت یا کسی کے ساتھ ہماری کوئی جھگڑا یا بحث نہیں ہے۔ ہم اپنا موقف لے کے آئے ہیں، ہم اپنا موقف انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس کے مطابق ہم چلیں گے، اور ہمارا ایک ہی گول ہے، ہماری پارٹی کا انتخابی نشان بھی گھنٹی ہے۔ ہم انشاءاللہ گھنٹی ضرور بجائیں گے، لیکن وقت پہ اور لوگوں کو تھوڑا سا ہلانے جلانے کی ضرورت ہے۔ ہم بطور قوم تھوڑا سا میرے خیال میں سو چکے ہیں، ہم لوگ اٹھنے کی ضرورت ہے، اور ہم خود قدم بڑھائیں گے نیت کے ساتھ تو ہم سسٹم کچھ بدل سکتے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہے۔ میں دفتر انشاءاللہ 2-3 دفتر کا میرا ہے پلان بنانے کا لاہور میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بلا جھجک میرے پاس آئیں، پارٹی جوائن کریں، پارٹی کے لیے اچھے مقصد کے لیے آئیں اور اچھا انشاءاللہ چینج لا سکتے ہیں۔ یہ نوجوان ہی انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بدلے گی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں نوجوانوں نے ہی، اسٹوڈنٹس نے ہی انقلاب لے کے آئے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ انقلاب لے کے آئیں گے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں چیئرمین صاحب سے کہ وہ ہماری پارٹی کے بارے میں کچھ بتائیں، اور آخر میں بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا، پریس کا، سارے عہدیداران کا، سارے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया मीडिया का। मीडिया ही अपना रोल अदा करता है पाकिस्तान को बनाने में, और आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप हमें एक लेवल ऑफ कवरेज दें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि फ़िलहाल अल्लाह करे कि आ जाए, हमारी पार्टी के अलावा आपके पास कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि पाकिस्तान के हालात को तब्दील करेगी। मैं मुख्तसर बताऊं कि मैं गांव में पैदा हुआ, गांव के रहने वालों, मेरे बाबा अजदाद ने खिदमत की, और उसके बाद मैंने मिलिट्री कॉलेज से पढ़ा, फिर FC कॉलेज से पढ़ा। FC कॉलेज में 2 साल इलेक्शन लड़े, मैंने वहाँ पे जीते। फिर 1971 में जंग लगी तो मैं वॉर में PM में चला गया। पाकिस्तान के अंदर मैंने बेस्ट अपॉइंटमेंट्स की, इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट अपॉइंटमेंट। कहना मैं ये चाहता हूँ कि लीडर को जब तक ऑनेस्ट नहीं होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगा और दिलेर नहीं होगा, वो पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकता। इस वक्त हमारा मसला ये है कि हमारी जितनी लीडरशिप है बाय एंड लार्ज, वो अच्छे भी होंगे बीच में, लेकिन हमारा इब्तदा ही करप्शन से होती है। तो जब करप्शन से ही इलेक्शन लड़े जाने हैं, पैसे लगा के इलेक्शन लड़े जाने, आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर हालात बदली करेंगे? हमारे पास बड़ी कॉम्पिटेंट टीम मौजूद है, दिन ब दिन लोग ज्वाइन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 साल हमें हो गए हैं पार्टी को रजिस्टर हुए। तो मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारी पार्टी अगले इलेक्शन में एक रिकॉर्ड लेवल पे सीट्स लेगी, और इंशाअल्लाह वहाँ पाकिस्तान आपको एक बेहतरीन पाकिस्तान देगी। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई टैलेंट की कमी नहीं है, कोई कॉम्पिटेंस की कमी नहीं। मसला जो है वो हमारा है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ उसी सूरत में आप ला सकते हैं जबकि आपने ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो कि ऑनेस्ट हैं। तो जब आपके पॉलिटिशियंस ही करप्ट आ रहे हैं, वो ना थाने ठीक होने देंगे, ना जजेस को ठीक होने देंगे, ना वो ब्यूरोक्रेसी को ठीक होने देंगे। और आप ये देखें कि अभी आजकल ये आवाज़ उठी है कि जी आप सूबे 10 बनाएं, 12 बनाएं, 20 बनाएं या ना बनाएं, कोई अभी गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर कहे कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, इसका मतलब क्या है कि ये खुद अपनी फेलियर को तस्लीम कर रहे हैं। अब सिस्टम अगर कोलैप्स कर गया तो सूबों बनाने से, मैं नहीं कहता बनाएं या ना बनाएं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सूबे बनाने से सिस्टम नहीं ठीक हो जाएगा। सिस्टम उस वक्त ठीक होगा जब आपकी इंडक्शन, आपकी सिलेक्शन, आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपकी लीडरशिप जो ऊपर आ रही है वो ऑनेस्ट होंगे। और कब ऑनेस्ट होंगे, कब ऐसे लोग आएंगे जब आपके इलेक्शन सस्ते तरीन होंगे, आम आदमी इलेक्शन लड़ सकेगा। तो जब तक आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ऑनेस्ट आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आप कैसे तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? मैं अभी रिसेंटली बाहर गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ कभी स्टडी किया, तो वहाँ पे ना बैनर्स लगते हैं, ना कोई बड़े बड़े जलसे होते हैं, ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, सिंपल कॉर्नर मीटिंग होती हैं और हैंड बिल्स के ऊपर आप अपना इलेक्शन लड़ते हैं। तो पाकिस्तान, हमारा तवज्जो सारी है कि अच्छे लोग पार्लियामेंट में पहुँचे। बाकी इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान इस वक्त करप्शन के लिहाज से टॉप पे नंबर 1 जा रहा है। जहाँ तक रूल ऑफ लॉ है वो बिल्कुल लास्ट है। ना औरतों की इज़्ज़त, ना बच्चों की इज़्ज़त, ना स्टूडेंट्स, करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल जा ही नहीं सकते, जाते ही नहीं। अभी एजुकेशन सिस्टम, हमारी 85% पॉपुलेशन को वो मेयारी एजुकेशन मिल ही नहीं रही। हमारी पार्टी इंशाल्लाह मैट्रिक तक कन्फर्म हर एक को फ्री और मेयारी एजुकेशन देगी। उसके बाद भी जो अगली एजुकेशन है वो हम इसको बहुत सस्ता रखें। लाइकवाइज आप मुझे बताएं, ये कैसा वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे इंसान इलाज के लिए भाग रहे हैं? इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आपको सबको मेडिकल जहाँ तक लगे, बेस्ट मेडिकल सबको हम फ्री देंगे इंशाल्लाह। और ये हमारा इंशाल्लाह कमिटमेंट होगी अपनी कौम के साथ। बाकी यूथ, विमेन, ये आपकी कौम के सरमाया है।
50% سے زیادہ آپ کی خواتین ہیں اور ان کو ہم نے ٹوٹلی اگنور کیا ہے. ہمارا ماحول ہی ایسا نہیں ہے کہ ہماری خواتین باہر نکل سکیں یا کوئی کام کر سکیں یا وہ پالیٹکس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو اگر اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو پاکستان بہت پیچھے چل جائے گا. اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. پیٹرول ایشو ہے بہت بڑا. قوم بالکل محتاج ہو چکی ہے, بہت مشکل حالات میں ہے. اب قوم سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ لیڈرز کا کام ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول. ٹیکس, آپ سوچیں گے ٹیکس اپنی مرضی سے جو ٹیکس کاٹنا ہے کاٹتے جاتے ہیں اور اس کا کوئی الٹیمیٹلی کسی قسم کا کسی کو بینیفٹ نہیں جاتا. تو آپ کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں, کسی نظام کو دیکھ لیں, کسی سسٹم کو دیکھ لیں, پولیس کو دیکھ لیں, آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں, تو جہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں بھیجے, اگر لوگ اپنے کام کرانے کے لیے ہمارے MNA یا MPA کے پاس آتے ہیں, اس کا تو ہماری حکومت فیل. ادارے سسٹم کے مطابق خود لوگوں کے کام ہونے چاہیے. اور اکنامیکلی انشاءاللہ پاکستان بہت اوپر جا سکتا ہے بشرطے کہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہاں پر انصاف ملے گا, میرٹ ہوگا, اپرچونٹیز ہوں گی. یہاں پہ بزنس مین بزنس اس لیے نہیں کرتا جو آنیسٹلی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ہرڈز ہے, مسائل ہے. لہذا وہ آدمی ہی کامیاب ہے جو کرپشن کرتا ہے. تو کرپشن کر کے وہ کامیاب ہے. اسی طرح کے لوگ معذرت کے ساتھ ایک بدماشی کلچر اوپر آتا ہے, اور بدماشی کلچر ڈالے, گاڑیاں, پولیس آگے پیچھے لے کے پھرتا ہے, لوگوں پہ دہشت. تو یہ پاکستان ایسے ٹھیک نہیں ہو سکے. ہم آپ کو انشاءاللہ یہ سارا نظام آپ کو سادگی نظر آئے گی. ہم خود اپنے آپ کو سادگی میں رکھیں گے. اور میری ایک بیک گراؤنڈ ہے, الحمدللہ میرے پہ کوئی کرپشن نہیں نکال سکتا. میں نے بیسٹ اپنا کیریئر کیا. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں کور کریں, ہماری آواز لوگوں تک پہنچائیں. اور لاہور پریس کلب سے میں تھوڑا سا گلہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک جب بھی پریس کانفرنس کی ہمیں وہ کوریج ابھی تک نہیں ملی. جب کہ ہم پشاور جائیں, کوئٹہ جائیں, کراچی جائیں, ہمیں بہت اچھی کوریج مل جاتی. تو کیا یہ لاہور پریس کلب کی کوئی اپنی پالیسی ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا ہے؟ اس طرح میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں کوریج دیں گے. پاکستان کے پاس ریسورسز, میں پھر کہوں گا کہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے. اس کو آنیسٹلی یوٹیلائز کرنا, آنیسٹلی آرگنائز کرنا. اور اب ایسے لوگوں کا جب اوپر لے کر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں کوئی کام کیا ہی نہیں, صرف کرپشن کیے, تو پاکستان کو آرگنائز نہیں کر سکتے. ہم آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ, ٹیلنٹڈ, لائق, دلیر, محنتی وہ لوگ دیں گے, اور جو پالیٹکس کو اپنا پیشہ نہیں بنائیں. یہ پیشہ نہیں ہے, یہ سروس ہے, خدمت ہے, عوام کی خدمت ہے. اپنا حق ادا کرنے چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خدمت ہونی چاہیے کہ آپ گاڑیاں کم سے کم یوز کریں سرکار کی, تاکہ لوگوں کو بتائیں. ادھر تو آپ آتے اور بدماشی بالکل آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ ساری جاگیر میری ہے, اس کو میں نے یوز کرنا. تو یہ ہے جی ہمارا بیسکلی پوائنٹ آف ویو ہے. اور اگر آپ کے کوئی کویشچن ہوں گے ویلکم. ہاں جی, بہت شکریہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بے شمار پارٹیاں ٹھیک ہے, ایسے میں پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ FTF کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے, اور دوسرا یہ کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں تقریباً ہر پارٹی کی یہی منشور میں شامل چیزیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, جو بھی آپ نے کہا. تو آپ کی پارٹی میں کون سی ایسا خاص منشور میں کیا خاص بات ہے جو ان پارٹیوں سے الگ؟ ایک ہی چیز. اور سیکنڈلی یہ کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پریس کلب میں کسی پارٹی سے کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی. جس پارٹی نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اس کے حساب سے کوریج نہیں کی. میں کیوں کہتا ہوں ہم کریں گے؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اگر لیڈر آنیسٹ ہے, لیڈر کمپیٹنٹ ہے, لیڈر دلیر ہے, تو وہی ڈیلیور کرے گا. باتیں تو آپ کی بالکل صحیح ہے, سارے یہی کریں گے, ہے بھی یہی, ایشوز بھی یہی ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ کو ایک بہترین اور
ٹیم کوالیفائڈ لوگ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ آپ کا کیبنٹ رہا ہے، بڑے ملک ادارے سے آپ کا تعلق ہے، فیلڈ مارشل بھی آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، جو میرے لمبے بات ہے، تو گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ یہ اچھے اور دیانتدار کی ڈیفینیشن کون کرے گا، کیسے پتہ لگے گا؟ یہاں تو جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ زمزم سے نہایا ہوا ہوں، دھوا ہوں، صاف ستھرا ہوں، تو یہ اچھے کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں کون کرے گا؟ وہ بتا دیں آپ ہمیں کہ یہ اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تھی تو انہوں نے اپنا ماضی بتایا تھا، آپ ماضی چیک کریں، پہلا کام ہے ماضی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں الحمدللہ میں جن اپوائنٹمنٹس پہ رہا ہوں، میں چمن میں رہا، کوہاٹ میں رہا، جہاں بھی رہا، میں گاڑی کو مس یوز نہیں کرتا تھا۔ میرے گھر سرکاری گاڑی نہیں آ سکتی تھی کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے، میں اپنی گاڑی پہ دفتر جاتا تھا، وہاں سے جانا تو سرکاری کا، تو وہ آپ کی نیچر میں آئے گا۔ اگر آپ آنیسٹلی کام کریں گے تو آپ کا ماضی بتائے گا۔ آپ میرے پہ کوئی ایلیگیشن نکالیں، میں پارٹی چھوڑ دوں۔ اچھا گورنر صاحب، آپ ماشاء اللہ ایک نوجوان قیادت نائب علی صاحب آئے، ماضی میں بھی آپ نے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو مسئول کیا اور کامیابی ہوئی پرائم منسٹر کی ہوئی، آپ نے سارے مسائل کو ڈسکس کیا ہے۔ کیا لوگ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اب اس چیز کی گارنٹی ہے، یا کوئی اگر مسئلہ ہے اس میں بھی آپ نے غور کیا کہ جس کو ووٹ ڈالے جائیں وہی پارلیمنٹ میں جائے، کوئی فارم 47 اور جس کا کچھ؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں ووٹ ڈلنا بھی فیئر الیکشن نہیں ہے۔ میں اس کو قطعاً فیئر الیکشن نہیں کہتا کہ ووٹ ڈال دیے۔ ووٹ وہ فیئر الیکشن ہوگا جب کہ آپ کا ووٹ بکا ہوا نہیں ہے۔ آپ خرید کے ووٹ لا کے ڈال دیتے ہیں، وہ کیسے فیئر الیکشن ہے؟ آپ پیسہ لگا کے الیکشن لڑ لیتے ہیں، وہ کیسا فیئر الیکشن ہے؟ آپ جب تک یہ سختیاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اگر اس میں طاقت ہو تو یہ اس کا کام ہے انشور کرنا کوئی بدماشی نہیں چلے گی، کوئی ووٹ خریدے نہیں جائیں گے، کوئی پیسہ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ آپ چیزیں ٹھیک کر دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اس طرح آپ کا جینون ووٹ آئے گا آپ کا انشاءاللہ۔ ملک میں صدارتی نظام کی کر رہی ہے، اب تو شاید جمہوری پارٹی کا سمیٹنا جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو صدارتی نظام ہے وہ ملک کے لیے مفید ہے؟ دیکھیں، فی الحال تو کوئی واضح سامنے چیز آئی نہیں، ہم ایک چیز کو کرٹیسائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آئے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پھر عوام فیصلہ کرے نا، یہ نظام آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، اور اگر عوام کہتی ہے ہم نے آنا چاہیے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ میں ضرور آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں کہ الیکشن تو پھر بھی ہوں گے، جس طرح یہ سننے میں آ رہا ہے کہ صوبے بن جائیں گے، ان صوبوں کے اندر بھی الیکشن ہو کے آئیں گے۔ آپ ہم نے نیت کی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم والی بات ہے کہ ان کو جب آگ میں پھینکا تو ابابیل نے کوشش کی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے، آگے صلہ اللہ نہیں دینا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہے کہ ساری چیزیں بڑے لوگوں کی طرف سے آئی ہیں، اور نقوی صاحب اس کے پہلے ساری چیزیں پیٹ کے سسٹم اور آیا کہ آپ نے اس کو تھوڑا تحقیق کیا، مطلب سسٹم کی بات کریں کہ سارے کوشچن کسی ریلیٹڈ تھے، اور سارے کوشچن کو انہوں نے جواب دیا، بجائے وہ یہ کرتے، وہ کہتے کہ جناب آپ یہ میری میرا اکانومی کی چیزیں نہیں آتی، میری پوزیشن میں نہیں آتی، انہوں نے ان سوالات کا بڑا زیادہ مشاہدے سے پورا آپ نے جواب ڈیفینڈ کی حد تک۔ تو اس سیلف کانفیڈنس کو، اس چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پیچھے جو موومنٹ ہے کیا اس طرح؟ دیکھیں، میں مجاہد ہوں، جنگجو، میں کسی کا اسپانسرڈ نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی سے کنفرنٹیشن کرنا چاہتا ہوں، نہ کنفرنٹیشن کرنے آیا ہوں۔ میں ایک ہی چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ ہمارا صرف ایک دفعہ میڈیا کے تھرو لوگوں تک بتائیے جاوید مشتبہ، اگر مجھے ووٹ نہ ملے تو مجھے کہنا، الحمدللہ ابھی تک لوگوں تک میری خبر نہیں جا سکی، بیکاز سسٹم ایسا ہے
میڈیا ہی ہے جو انٹروڈیوس کرا. جس دن لوگوں کو یہ یقین ہو گیا یہ جاوید مشتبہ ہے تو جاوید مشتبہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک انقلابی لحاظ سے ایک نئی گورنمنٹ لا کے دیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارے یہاں پر تو ریئلٹی ہے جو آپ میڈیا کی بات کریں یہ تو کوئی رابط سینس نہیں ہے. آپ بھی اس ادارے کے خلاف کوئی ایسی مہم شروع کر دیں تو چلے انٹرنیشنل میڈیا تو آپ کی باتیں نہیں. دیکھیں بات سنیں, ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, اپنے ملک کو ہم نے تباہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے, ہم ڈیوائڈ پیدا کر نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آ رہے. ہماری پالیٹکس ڈیوائڈ کر دیا قوم کو. پہلی بات یہ یقین رکھیں کہ فوج کے خلاف کسی صورت بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے کمفرٹ میں. اب یہ فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن کی تو ایک بندہ جیل میں پڑا نا. سو کنفرنٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو ہر چیز کو ایمیکیبلی ریزالو کرتا ہے. جو لڑائیاں کرتا ہے وہ لیڈر نہیں ہے. لڑنا تو فوج کا کام ہے, بندوق چلانا تو فوج کا کام ہے. ایک لیڈر, پولیٹیکل لیڈر جو لیڈ کرتا ہے کروڑوں لوگوں کو, وہ لڑائی نہیں کرتا, وہ ہمیشہ بڑا پن دکھا کے چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. کرنل صاحب آپ نے چونکہ ابھی کشمیر کے الیکشن میں آپ کی پارٹی نے حصہ ہے, جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں فیئر اینڈ فری ہو رہے ہیں؟ دیکھیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو ہی نہیں رہے. اور آپ ان کی میچورٹی دیکھیں. آپ نے ایک ٹاپک ٹچ کر دیا, میں تو بولنا نہیں چاہتا تھا. آپ یہ کیا میچورٹی ہے؟ ایک طرف نون ہے, ایک طرف پیپل پارٹی, دو آپ کی بڑی پارٹی جماعتیں ہیں. ان کا لیول دیکھیں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, یہ اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. باخدا اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا. آپ کو ایک مثالی ہم پاکستان دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, 5 اگست آ رہا ہے اور ہم اس کو خدا کی شکریہ بہت جگہ ہے اس کے حوالے سے بنا دیں گے ایک شکریہ اور آپ کا ٹیسٹ میں جائیں گے پہلے وہی کرنا. تو اس دن کو آپ کے خیال میں اس خطبہ کی انداز میں بنانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ تاریخی ماحول ہمارے اپنے اندر بھی پیدا کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں فی الحال. ہم ابھی چاہ رہے ہیں ہمیں ایک جس دن آپ نے جاوید مشتبہ کی پہچان کرا دی, لاہور کو کرانی چاہیے, پریس کلب کو کرانی, اس کے بعد آپ کا جو دل کہتے ہیں میں وہ کروں گا, کیونکہ آپ کا دل سچ پہ جاتا ہے, آپ غلط کام نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے انشاءاللہ ابھی ہم بہت ارلی چیزوں کو